السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اور اپنا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے سیکنڈ چینل پر نیا ناول آج سٹارٹ کر دوں گی، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل کو میں نے اس چینل پہ ایڈ کیا ہوا ہے، اور لنک بھی میں اس ایپیسوڈ کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور مجھے کوئی اچھا سا ناول بتائیں جو میں اپنے دوسرے چینل پہ سٹارٹ کروں۔ تو ہم اپنا یہ ناول کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم لائبریری سے کہاں گئے تھے؟ تم کیا ہر وقت میری جاسوس بنی رہتی ہو؟ وہ فون پر میسج دیکھتے بولا تھا۔ میرا بینڈ کھو گیا ہے تمہارے فضول بھائی کے چکر میں، وہ سنی کلائی دیکھتے دکھ سے بولی تھی۔ تم نے گم کر دیا ہم دونوں کا سم تھیوری؟ اذہان غصہ ہوا۔ تم اپنا دے دو نا مجھے۔ وہ جانتی تھی اذہان نے اسے کتنی چاہ سے دیا تھا۔ اچھا لے لینا، چلو میں فری ہوں، تمہارے لیکچر ہیں کوئی؟ وہ سامنے خالی گراؤنڈ کو دیکھتے بولا۔ نہیں فری ہوں، چلو۔ وہ اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں اب دوبارہ کروں گا؟ راستہ تو یہی ہے تمہارے پاس۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھتے بولا تھا۔ ہرگز نہیں کروں گا میں یہ۔ سوچ لے، مجھے میر سبتین کے بیٹے کو انکار کر رہا ہے تو؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چمائے بولا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس لڑکی کی ویڈیو وائرل کر، دیکھتا ہوں کیسے مجھ سے ملنے سے انکار کرتی ہے۔ یہ سائبر کرائم ہے۔ لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ میں نہیں کروں گا، میں نے ڈیلیٹ۔ تیری کتنی بہنیں ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے بولا۔ خوفزدہ تھا۔ خوف کے سائے اس کا چہرہ سامنے آتے لہرائے تھے۔ وہ بری طرح اس کام میں پھنس چکا تھا جہاں آگے کنواں اور پیچھے گہری کھائی تھی۔ بی جان، آپ میری شادی اذہان سے کیوں کرانا چاہتی ہیں؟ وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھے تھی۔ جب دل میں آیا سوال پوچھا۔ ریحا اتنا اچھا نیک بچہ ہے، اور پھر تم میری آنکھوں سے دور پرائے گھر میں نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی تھی۔ پر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسے سنجیدہ مزاج لڑکی چاہیے۔ میں تو اس کی نظر میں بیوقوف ہوں۔ وہ پرسوچ تھی۔ ریحا تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ بات تو صرف اذہان نے ان سے کی تھی۔ وہ بی جان میں نے سن لی تھی نا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ریحا تم نے کان لگائے تھے؟ وہ غصہ ہوئی۔ سوری بی جان، میرا نام آیا تو میں نے سن لی تھی ساری بات۔ وہ مان گیا ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے محبت سے بولی۔ زبردستی بی جان، آپ نہیں جانتی نا؟ وہ دل میں مخاطب تھی۔ پرسوں کیا ہوا تھا جب لیٹ تھے تم لوگ؟ اذہان تو جلدی آ گیا تھا۔ بی جان نے صبح نماز کے بعد گارڈن میں بیٹھے تسبیح کر رہی تھی جب وہ صبح ہی گاڑی لے کر نکلا تھا۔ اس کی گاڑی کی ٹوٹی ہیڈ لائٹس دیکھی تھی۔ وہ خاموش رہیں تاکہ خود اس سے بات کر سکیں۔ بی جان، وہ اذہان کی گاڑی پر کسی نے… وہ لب دبا گئی۔ اس نے منع کیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ پتھر لگ گیا تھا بی جان، اور کچھ نہیں۔ اس کی آواز سے وہ فوری سیدھی ہوتے قریب پڑا دوپٹہ فوری سے لہ چکی تھی۔ لاکھ اختلاف سہی پر اس لڑکی کی اس عادت پر وہ فدا تھا، جبکہ ریحا گھور کر رہ گئی تھی۔ بی جان کو کیوں بتانے لگی تھی تم؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ ان کے روم میں بمشکل ہی انہیں سمجھاتے بجھاتے باہر غضبناک تیور لیے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا نا، نہیں بتانا۔ وہ جانے کے پر تول رہی تھی۔ تمہیں سب پتا ہوتا ہے، جب میں نے منع کیا تھا، پھر بھی اندازہ ہے نا ان کی طبیعت کا۔ وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ آپ کو کہہ دیا نا مجھے نہیں پتا چلا؟ وہ زور دیتے بولی۔ کتنی برائیاں کی میری؟ میں نے نہیں کی۔ وہ ششدر تھی، اور اس کے اگلے الزام پر جھوٹ بولو گی مجھ سے؟ جیسے میں تو جانتا ہی نہیں نا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی کوئی برائی کرے کسی سے بھی، اسی لیے زہر لگتے ہیں مجھے۔ کاش آپ کی جگہ اذہان کا آپشن۔ اذہان چاہیے تمہیں؟ اس کو دیوار سے لگاتے وہ پھنکا رہا تھا۔ تو اس کے تیور دیکھ ہی خوفزدہ ہوئی تھی۔ میرا مطلب وہ بری طرح اس کی گرفت میں بکھلائی تھی۔ تمہارا مطلب اذہان یا کوئی اور نہیں، صرف میں ہوں۔ اب ہر چیز میں، سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ آپ ابھی مجھ پر حق نہیں رکھتے کوئی بھی۔ وہ اس کی نظروں سے الجھتے بولی۔ میں تمہیں بغیر حق کے چھو بھی نہیں رہا، سمجھی؟ اپنی سوچیں آئندہ مجھ تک محدود رکھنا۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے یہ؟ شاید وہ خوفزدہ سی اس کی پشت تکتے بولی تھی، وہ جو جا چکا تھا۔
ہمدان سے رشتہ طے کرتے وہ اس ٹائم لاؤنج میں تھے۔ زبیر نے جب دل سے حامی بھری تھی، بس وہ جانتے تھے وہ خاموش تھے اور اس بات کی بھنک ابھی اپنے بھتیجے کو بھی نہیں لگنے دینا چاہتے تھے، ورنہ وہ شخص نور کی بدنامی کا ٹیگ سارے جہاں میں لگا دیتا۔ وہ چائے خود بنا کے لائے تھے، ساتھ چند لوازمات بھی تھے۔ حالانکہ ہمدان نے اتنا منع کیا پھر بھی وہ لے آئے تھے۔ نکاح سادگی سے ہو ہمدان، اور اس ساتھ ہی رخصتی چاہتا ہوں۔ دل سے بتاؤ تم اس فیصلے سے خوش ہو؟ وہ ان کے ماتھے پر پڑی شکنیں دیکھ بولے تھے۔ وہ کیا کہتے؟ جب غازیان کو آگ لگی تھی تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ جواب دیتے جب لانچ میں وہ بکھری حالت میں آئی تھی، سرخ آنکھیں، سوجا چہرہ، یقیناً وہ صبح سے رو رہی تھی۔ سفید دوپٹہ آدھا زمین پر جھول رہا تھا، بکھرے الجھے بال۔ ہمدان کو دیکھتے ہی اب اس کم عمر سی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر افسوس، کتنے پیسوں میں اپنا داماد خریدا ہے۔ وہ چیختے بغیر لحاظ کے بولی تھی، نور روم میں جاؤ۔ زنیرہ نے نظروں سے تنبیہ کی تھی، میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دے، اپنے بیٹے کو کتنے پیسوں میں دے رہے ہیں آپ اس شخص کو؟ وہ دماغی طور پر پوری طرح ڈسٹرب تھی۔ بوجھ ہوں نا آپ کے لیے، بدنامی ہوں آپ کے لیے، مار دے مجھے، بلکہ آپ کیوں، میں مارتی ہوں خود کو۔ زبیر کا دل دہک سے رہ گیا۔ وہ تیز دھار والی چھری جو وہ ہاتھ میں جانے پہلے سے ہی پکڑے تھی، اپنی نبض پر رکھے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ نور بیٹے دیکھو، ایسے نہیں کرتے، یہ لگ جائے گی آپ کے۔ ہمدان نے دھیمے سے قدم اس جانب بڑھائے تھے۔ دور رہیں مجھ سے۔ وہ لگاتار بہتے آنسوؤں سے زبیر کا دل بری طرح زخمی کر رہی تھی۔ میں دور ہوں، میری بات، میری جان، میری بات تو سن لو، اسے رکھ دو پلیز حالہ۔ زبیر دل پر ہاتھ رکھتے خوفزدہ سے تھے۔ نارمل موسم میں بھی پسینہ ان کی خوفزدہ جلد پر نمودار ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ خود پر وار کرتی، پیچھے سے اس کی دونوں کلائیاں کسی نے مضبوطی سے تھامی تھیں۔ چھری کا زور اس کے ہاتھ سے اس کی کلائی پر بری طرح پڑ رہا تھا۔ مرنا ہے؟ اس کے سانس اپنی کلائی پر انچاہا لمس پاتے بری طرح اٹکا تھا۔ شوق سے مر جانا، پر مجھ سے نکاح کے بعد۔ کلائیاں چھڑاتے اپنی پشت پر کھڑے انجانے شخص کے کان کے قریب ترین سرگوشی سنی تھی۔ زبیر اور ہمدان نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اس کے روبرو بھیگی سرخ انگارہ خوفزدہ آنکھیں جو اسے بے چین کیے تھیں، آج اس کا چہرہ روبرو دیکھا تھا، جو ہو نہ سکی بات۔ وہ چہروں سے عیاں تھی۔ حالات کا ماتم تھا، ملاقات کہاں تھی؟ وہ مجھے متوجہ کرنے کا ہنر رکھے۔ وہ اب نظر جھکا گیا تھا۔ نور کو یہ سامنے کھڑا شخص انتہائی زہر لگا تھا۔ فادر ان لا، یہ نکاح کل شام ہی ہوگا۔ وہ اس سے نظر نہ ملاتے اب زبیر سے مخاطب ہوتے بولا تھا، ہمدان کو چھوڑنے وہ آیا تھا اور اب لینے بھی، پر ہارن دینے پر وہ باہر نہیں آئے، اور اندر آتے جو تماشا لگا تھا وہ کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ ہک دک کھڑی تھی۔ کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں؟ کون تھا یہ شخص جو اس کا بھاپ وہ جانتا نہیں تھا؟ وہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ دل چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ غازیان، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم سوچ لو، کیا ماں جانتی ہے تمہاری؟ ہمدان نے دل میں آئے سوال کیے۔ مما کو کل انفارم کروں گا، وہ بے تاثر بولا تھا۔ اس سے نکاح کی وجہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کوئی کمی تو نہیں؟ پھر اس میں کیا کمی ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے بولا، تم جانتے ہو، پھر بھی میں منع کر رہا ہوں غاز، لیکن ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہمدردی اکثر نقصان دیتی ہے۔ وہ سمجھاتے بولے کہ مقص یہ ان کا جذباتی فیصلہ ہے۔ یہ اس کا جذباتی فیصلہ ہے۔ جانتے ہیں ڈیڈ، وہ اس چیز کے لیے مجھے جواب دہ نہیں ہے۔ یہ نکاح سے پہلے کا معاہدہ ہے، اگر وہ میرے نکاح میں ہوتی تب اگر یہ سب کچھ ہوتا تو میرے لیے میٹر کرتا۔ وہ بے قابو ہوتی دھڑکنوں سے بولا تھا، کیوں یہ لوگ اس کا فیصلہ ڈگمگا رہے ہیں؟ محبت کرتے ہو اس سے؟ وہ پھر سے بولے تھے۔ غازیان کوفت زدہ ہوا کہ راستہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کل میرے نکاح میں آنے کے بعد وہ غازیان غازی کے لیے واجب المحبت ہو جائے گی۔ وہ ششدر چھوڑے گاڑی روک چکا تھا۔ گھر آ گیا آپ کا؟ وہ ان کو حیران دیکھتے اندھیری سڑک پر نظر مرکوز کر چکا تھا۔ گھر داخل ہوتے وہ روم ان لاک کیا تھا۔ وہ اندر بڑھا تھا، اسکیچ بک ہاتھ میں لی، اور وہ لیٹر، ڈیئر اسٹرینجر، آئی نو تمہاری پرشین کیٹ مجھ سے کھائی میں گر گئی ہے، آئی اپولوجائز، پر تم نے اسکیچ بنوا کر میرا سارا
ٹور برباد کر دیا ہے، اس لیے تمہیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ غازیان کے لب مسکرائے تھے اور وہ 3 سال پہلے کا لمحہ یاد آیا جب وہ مری گیا تھا اور وہاں اس کی ملاقات اس لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ کاؤچ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ ایک سیلفی پلیز۔ وہ سفید فر والی بلی سیاہ کار کے بونٹ پر پڑی سرخ باسکٹ سے لیتے دھڑا دھڑ پکچرز لے رہی تھی۔ رکھ دے یار، اس کا مالک گھور رہا ہے۔ ساتھ والی لڑکی نے اسے متوجہ کرنا چاہا جو گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے کارنامے دیکھ رہا تھا، پر وہ تو اپنی دھن میں تھی۔ وہ اس سب میں اس کے ہاتھ سے نکلتے کھائی کی جانب چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو پکڑتی وہ کھائی کی نظر ہو گئی۔ او مائی گاڈ، اس کا سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان تھی۔ وہ ساری کارروائی دیکھ چکا تھا۔ وہ اس طرف آ رہا ہے۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ سیاہ آنکھیں خوف زدہ اس میں مبتلا تھیں۔ سیاہ گلاسز کی وجہ سے وہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ آپ کی بلی، میں نے جان بوجھ کر نہیں، وہ بس پتہ نہیں کیسے وہاں۔ وہ مزید بولتی جب اس کے قدم پیچھے لڑکھڑائے تھے۔ آؤ فلک شکاف چیخ وہ آدھی کھائی میں لڑکی تھی جب ایک بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ آج آخری دن تھا۔ پھینک دوں؟ سرد لہجہ تھا۔ نو پلیز، مجھ سے بدلہ نہیں لو۔ وہ خوفزدہ سی گہرائی دیکھتے کانپ رہی تھی۔ غازیان نے اس کے ناخن اپنے ہاتھ کی سطح پر چبھتے محسوس کیے۔ ایک جھٹکے سے نیچے کیا تھا۔ وہ چیختے لوگوں کو متوجہ کر چکی تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی پلیز۔ وہ خوفزدہ سی مرنے کے قریب تھی۔ اب لوگوں کی آوازوں سے اسے اوپر اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح روتے شرٹ مٹھی میں جکڑے تھی۔ یو آر فائن، لیکن تمہارا رونا مجھ پر اثر نہیں کرے گا، تمہیں پے کرنا پڑے گا۔ وہ اس کو سیدھا کرتے خشک لہجے میں بولا تھا۔ ہاؤ کین، میری غلطی نہیں تھی، میں بس سیلفی لے رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے نکلتے کیسے چلی گئی؟ وہ روتے بولی تھی۔ 100 اسکیچ بناؤ گی اس کے؟ وہ اگنور کرتے بولا۔ میرا ٹور برباد ہوگا، اتنے کیسے بناؤں گی؟ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ پے کرو مجھے ابھی 30,000۔ پھر وہ بے نیازی سے جیکٹ کے بازو فولڈ کرتے بولا تھا۔ میں گھر جا کر TCS کر دوں گی۔ ایڈریس؟ وہ فون پر نوٹ پیڈ کھولتے بولی تھی۔ اس لمحے غور کیا تو وہ اتنی معصوم بھی نہیں تھی۔ نوٹ ایکسیپٹڈ، ازلی بے نیازی سے بولا۔ PC کے روم نمبر 103 میں ہوں میں، اور تم میرے سے 4 روم چھوڑ کر ہو۔ چالاکی کی ضرورت نہیں۔ اس کے فون سے اپنے فون پر نمبر ڈائل کرتے اسے تمایا۔ اس کا منہ کھلواتے جا چکا تھا۔ تمہاری سیلفی کے چکر میں کرو اسکیچنگ۔ وہ شام سے نکلی تھی۔ مال روڈ سے ہوتے وہ اسٹیشنری کی شاپ پہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو یوں دیکھتے مزہ آ رہا تھا۔ سیاہ جینس پر سکن، لانگ کوٹ پر ہائی پونی ٹیل کیے وہ اس شاندار شام کا حصہ لگی تھی۔ بہرحال اسکیچ بک اور پینسلز خریدتے وہ ہوٹل کی جانب بڑھی تھی جہاں کالج کے باقی بچے ٹھہرے تھے۔ کس نے کہا تھا اس کھڑوس کی بلی سے پنگا لو؟ یہ تیسرا اسکیچ ہے۔ وہ تھک چکی تھی۔ وہ تیار ہو رہی تھی آؤٹنگ کے لیے۔ وہ منہ بسورے اسکیچنگ کر رہی تھی۔ اسکیچ چیک کرو اور اگر ٹھیک نہ بنا تو قبول نہیں کروں گا۔ وہ بیڈ پر لیٹے اپنی بے وفانہ حرکت پر حیران تھی۔ ہاتھ تھما تھا۔ وہ روم سے نکلی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس کا دروازہ نوک کیا۔ اندر نہیں آؤں گی۔ وہ سیاہ شرٹ ٹراؤزر میں تھا اور اسے خود کے قریب دیکھتے بدکی تھی۔ بلیو اس کا فیورٹ تھا، یا آج ہوا تھا وہ بلیو لانگ شرٹ میں تھی۔ اس کی ناک ایسی نہیں تھی۔ وہ دیکھتے اس کی آرٹ بہت کمال تھی۔ وہ ہو بہو ایسی بنا کر لائی تھی۔ وہ تو بس یوں ہی بول بیٹھا تھا۔ او پلیز، میرے سامنے نہیں ہے وہ دانت پیستے بال چہرے سے ہٹاتے بولی تھی۔ غازیان کی نظر اس کے ہاتھ پر لگی پینسل کے نشانوں پر گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ آج ٹور کا لاسٹ ڈے تھا۔ بمشکل اس نے 15 اسکیچ بنائے تھے۔ وہ اس کے روم میں گئی تھی۔ وہ آہٹ محسوس کر چکا تھا، پر بالکنی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ وہ سمیل محسوس کر رہی تھی، کھانسی بھی تھی، پر لگا وہ نہیں ہے۔ بے شرم بدتمیز اسٹرینجر، تمہاری وجہ سے ٹور برباد ہوا میرا۔ بمشکل میرے باپ نے اجازت دی تھی۔ بابا کہتے ہیں شوہر کے گھر جا کر ڈارک لپسٹک لگانا۔ یہاں لگانا چاہتے تھے، لیکن تم اور تمہاری بلی کے چکر میں سب برباد۔ وہ اسکیچ رکھتے جیسا ہی پلٹی۔ اس کی کلائی تھامی تھی۔ میں نے برباد کیا ٹور؟ بیبی نے لپسٹک لگانی ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتے بولا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ تو اچھے ہیں، میں ہی بری ہوں۔ نہیں لگانی لپسٹک، پلیز جانے دو، باہر بس ویٹ کر رہی ہے میرا۔ وہ بے بس ہوئی تھی۔ وہ 3 دن صرف اس کو اپنے روم کی بالکنی سے اسکیچنگ کرتے دیکھ گزارے تھے۔
اس کے آنکھ کے کنارے ایک بال تھا، وہ اس کا ہاتھ اپنی کلائی کے بعد چہرے پر محسوس کرتے تنہائی میں خوفزدہ تھی۔ میک اپ وش، یہ احمقانہ حرکت تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو بس، وہ بند آنکھوں سے بولی۔ کہاں رہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے کے نقوش حفظ کر رہا تھا۔ بس مس ہو جائے گی، پلیز جانے دو۔ آنسو پلکوں کی حدیں طے کرتے گال پر تھا۔ وہ اس لمحے کی قید میں تھا، وہ سامنے تھی پر بے حال حالت میں۔ اسکیچ بک کھولی تھی جہاں اس نے اسکیچ بنائے تھے، ہر اسکیچ کے نیچے ایک نام لکھا تھا، سماب آرٹس کے لفظوں پر لب رکھے تھے۔ ہاں مجھے محبت ہے اس لمحے سے نور، جس لمحے ہم ملے تھے۔ پرسوں لاسٹ ہیئرنگ ہے، امید ہے ہم ہی کامیاب ٹھہریں گے۔ وہ ہاتھ ملاتے اپنی کیبن کی جانب چلا گیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے لوگ اس کا پاور اپنی حرکت اور آج موجودگی سے ہائی کر چکے تھے۔ تم لوگ نہایت ڈھیٹ پائے گئے ہو۔ مجھ پر حملہ کروا کر ڈرا دھمکا کر لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گا تو سوری، غلطی پر ہو تم، وہ تیش صدا سا بولا تھا۔ پرسوں فیصلہ ہمارے حق میں ہو وکیل، یہ فیک انکاؤنٹر ثابت کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ ہم نے مکس ڈرانے کو گولی چلائی تھی، مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لہذا چپ چاپ بات مان لو، تمہیں اور تمہاری دوسری پارٹی کو بھی خوش کر دیں گے، وہ بندہ اٹھتے تحمل سے سمجھاتے بولا تھا۔ تمہارے بھائی نے معمولی سی زمین کے لیے اس پر فائر کیے، پولیس وہاں تماشا دیکھتی رہی۔ تم اسے فیک انکاؤنٹر ثابت نہیں کر سکتے، ڈرانے کے لیے کوئی سینے پر نہیں ٹانگ پر گولی مارتا ہے، اور ہاں موقع پر بنی ویڈیو میرے پاس ہے، لہذا فضول میں دماغ کھانے نہیں آیا کرو، چلتے بنو، بڑے آئے مجھے اور میری پارٹی کو خوش کرنے والے، شوق سے جو کرنا ہے کرو، تمہارا بھائی لمبا اندر، وہ طنزیہ ہاتھ کا جہاز بناتے بولا تھا، جبکہ سامنے والے کا دل چاہا تھا کہ اس کے سینے میں بھی گولی مار کر اڑا ڈالے۔ بٹ ایویڈنس زیادہ تھے، کیس جیتنے کے چانسز زیادہ تھے، اسی لیے وہ منتوں پر مجبور تھے، اور وہ ویڈیو جانے اس کے ہاتھ کیسے لگی، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ہوائی تیر چھوڑے ہیں۔ سوچ لے بھاری نہ پڑ جائے تیری فیملی پر، وہ وارننگ دیتے چلا گیا، جبکہ آہان سر جھٹکتے اپنی جگہ پر براجمان ہوا تھا۔ کیسے ہو؟ تم نے کیسے یاد کیا مجھے؟ وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ دیکھو میں تمہیں جہاں بلا رہا ہوں مجھ سے ملنے آؤ گی، وہ دھڑکتے دل سے بولا۔ وہ انکار نہ کر دے، آگے کبھی انکار کیا؟ آف کورس، بتاؤ، ٹیکسٹ سینڈ کرو، میں آ جاؤں گی، وہ خوشی سے چہکی تھی۔ تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ اس کی بات دماغ میں گھومی تھی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ کبھی ایسا ہو۔ ایک غلطی کتنی بھاری پڑتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کا خمیازہ کبھی کبھار ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ میں آ جاؤں گی، تم جانتے ہو ہمارا ریلیشن کافی آگے نکل چکا ہے، ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ بات تو تم نے گھر میں یوں روز روز ملنا اچھا نہیں اب۔ وہ ٹیکسٹ پڑھتے پہلی دفعہ شرمندگی کی انتہا پر تھا، آج وہ اس لڑکی کو کسی اور کی تھالی میں زینت بنا کے پیش کرنے والا تھا۔ سویا ضمیر جگا رہا تھا پر خوف دل میں سمایا تھا جو ضمیر کو سلانے میں مدد دے رہا تھا۔ سیاہ جینز، سفید شرٹ پر سیاہ بلیزر پہنے معمول کے حلیے میں تھا۔ شیشے کے سامنے خود کو دیکھا تھا، خاموش ساکن سا گھر کا ماحول تھا، ہمیشہ سے وہ تنہا رہا تھا، وہ اس تنہائی کا عادی تھا، پر آج وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ جانے کیا ہونا تھا، وہ اتنا بڑا فیصلہ کر تو بیٹھا تھا، پر کیوں دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز تھیں؟ آج کوئی تماشا نہ ہو، تھا تو ایک مرد ہی نا۔ گہری سانس لیتے وہ سوچ سکا۔ سیاہ گھنے بال، نفاست سے بنی شیو، پرفیکٹ فزک، واچ باندھتے وہ خود کو دیکھ مسکرایا تھا۔ پرفیوم خود پر ڈیلتے روم پر ایک نظر ڈالی جو بالکل سادہ تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، بلیو اور آف وائٹ تھیم میں روم تھا، صرف ایک ڈریسر، بیڈ اور ایک وارڈروب کے علاوہ ایک چھوٹا سا روم اس کے روم میں بنا تھا۔ اس کے علاوہ بیڈ کے سامنے بس ایک سنگل سیٹر صوفہ تھا، ونڈوز پر بلیو اور سفید پردے لگے تھے، زیادہ نفاست پسند تو نہیں تھا پر چیزیں ترتیب میں ہی رکھتا تھا۔ اپنا وائلٹ سیل فون اور کیز ڈریسر سے لیتے وہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوا تھا جہاں اس کی ماں بھری پڑی تھی۔ وہ اس عتاب کا نشانہ کس نے بننا تھا وہ جانتا تھا، وہ بھی اس لپیٹ میں آنی تھی۔
ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا جب ہمدان نیازی کو گاڑی پورچ سے انٹر ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلے تھے جب وہ 3 لوگ بھی گاڑی سے نکلے تھے۔ یہ کون ڈیڈ؟ وہ حیران ہوا تھا انہیں کچھ سامان کے ساتھ گھر کے اندرون جانب داخل ہوتے دیکھ۔ تمہارے گھر اور روم کو ڈیکوریٹ کرنے والے، اور تم اس حلیے میں جاؤ گے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے حیرت سے بولے تھے، جو اپنے معمول کے حلیے میں سے بالکل بھی ہٹ کے نہ تھا۔ انہیں اس خاص دن کے لیے سادہ ہی لگا۔ یعنی کہ اب ایسے سیلون جائے گا دولہا بننے کے لیے؟ ہرگز نہیں، وہ سوچتے جھرجھری لے بیٹھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ویسے بھی مما کہتے ہیں غازیان زیادہ تیار نہیں ہوا کرو، تمہیں نظر لگ جاتی ہے، اور میں خیال کر رہا ہوں کہ یہ مجھے نظر نہ لگ جائے۔ وہ گاڑی کے شیشے پر خود کو دیکھتے لاپرواہی سے بولا، ویری فنی، لگ ہی نہ جائے تمہیں نظر۔ وہ منہ بری طرح بگاڑتے بولے، کتنے ارمان تھے انہیں اسے یہاں اپنے پاس دیکھتے، اس کی شادی پر سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میرے کچھ کولیگ بھی آئیں گے، غازیان ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تمہیں جانتے بھی ہیں، تمہاری جان پہچان نہ ہو پر میری ہی امید ہے کوئی تماشا نہ ہو۔ وہ مکس سر ہلا گیا تھا۔ ان کے گھر کا لون خوبصورتی سے سجا تھا، جو بھی تھا جتنی تیاری ہو سکی تھی وہ کر چکے تھے۔ نور کا سامنا نہیں چاہ رہے تھے، جانتے تھے وہ حشر برپا کیے ہیں۔ اب وہ اس کے روم میں نوک کرتے گئے تھے۔ وہ گلاس وال کے نزدیک کھڑی سادہ سی تھی، بیڈ پر گولڈن کلر کا شرارہ بڑے سے سرخ کامدار دوپٹے کے ساتھ جیولری کے باکس کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ ڈریس کس نے خریدا ہے، بس اس کے روم میں صبح پہنچ گیا تھا۔ کیا ایسی ہوتی ہے شادی؟ اپنی ماں کی شادی کے البم دیکھتے اکثر نارمل لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کے لیے ارمان سے جاتی تھی وہ۔ نور وہ نہیں مڑی تھی، ناراض ہو بابا سے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ تلاش رہے تھے، وہ جو سامنے دیکھ رہی تھی ویران خشک آنکھوں سے وہ پلٹی تھی، وہ نہیں تھے، پر جو بات کہہ رہے تھے کہہ کر گئی تھے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ چکے تھے۔ اگر نکاح نہ کیا نور تو میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ صوفے پر لیٹی فون پر گیم کھیل رہے تھے جب ثانیہ اور اس کی ماں ڈھیر ساری شاپنگ بیگز کے ساتھ لوٹیں۔ ریحا مجھے پانی تو پلاؤ بیٹا۔ وہ ناگوارے سے شاپنگ دیکھتے کچن کی جانب گئی تھی۔ یہ دیکھیں بی جان کیسے ہیں کپڑے؟ اب وہ لاؤنج میں ہی شاپنگ بکھیرے اس کا دل جلا رہی تھی۔ زیادہ دیر وہ چپ نہیں رہ سکی۔ یہ نکاح ہے یا ہمسایوں کے بچوں کی بھی شادی ہے ہمارے ساتھ؟ وہ اب ان کے ڈھیروں ساری شاپنگ دیکھتے حیران تھیں۔ نہیں، مقصد کیا ہے؟ ایک سادہ کاٹن کے سوٹ کے ساتھ لال دوپٹہ کافی تھا میرے خیال سے، وہ سرخ چہرے سمیت بولی تھی۔ کچھ نہیں تو تم یہ ڈریس دیکھو کیسا ہے۔ ثانیہ محبت سے اپنی بہو کے ناگوار تیور دیکھتے بغیر خوشی سے بولی تھی۔ وہ زبردستی سر ہلا رہی تھی۔ ریحا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ کیوں مجھے شرمندگی دلاتی ہو؟ اب کیا کیا ہے میں نے؟ لاؤنج سے ثانیہ چلی گئی تھی تو نعیمہ اس کے ناگوار تاثرات کی آہستگی سے لتے لے رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا تمہیں دیکھ کر جتنی کہ تم دلچسپی لے رہی ہو۔ بچی یار، ٹی نیچر تم ہو نہیں، 30 سال کی ہونے والی ہو اب۔ میری عمر کی یاد دہانی کرا کر آپ کے ارادے کیا ہیں ماما؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ ریحا ماں کو شرمندہ نہیں کرنا، آہان سمجھدار ہے، یہ نازک رشتے ہیں، غیر سنجیدگی کے ثبوت نہیں دیا کرو۔ وہ سر تھام کے رہ گئی تھی۔ میں ہی نہیں سمجھدار، بس ہر چیز میں آہان۔ میری ماں نہیں، اس کی ماں ہے۔ آپ کوئی ماں ایسے نہیں کرتی، جس کو دیکھو اس گھر میں آہان کے راگ لاپتا ہے۔ میں آہان نہیں بن سکتی، وہ ٹینشن لینا فرض سمجھتا ہے، اس کی اصلیت سے آپ واقف جو نہیں ہیں۔ وہ تھک گئی تھی آہان کے تعریفیں سنتے، اب اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی وہ۔ کیا بکواس ہے یہ، 10 دنوں میں سدھار لو خود کو، نکاح کے بعد کوئی بھی فضول حرکت نہ دیکھو تم میں۔ یہ بحث لمبی جانی تھی، وہ بات سمیٹتے بولی، لڑکی کا فرض نہیں ہوتا مما، لڑکے کا بھی فرض ہوتا ہے خود کو بدلنا۔ وہ رندی آواز میں بولی تھی۔ ریحا میری جان کیوں ایسے کرتی ہو تم؟ وہ اسے ساتھ لگاتے پریشان ہو گئی تھی۔ میرا یونیورسٹی کا آخری سال تو کم از کم سکون کا گزارنے دیتی، لیکن نہیں، بیچ میں اس نکاح کا رولا لدے ڈال دیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ لگی بولی تھی۔ ارے کیا ہوا میری بیٹی کو، کیوں رلایا ہے؟ وہاج دونوں کو راز و نیاز کرتے قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ کچھ نہیں، بس شادی کے نام پر اپسیٹ ہو گئی ہے، وہ اس کے سر کو چومتے مسکراتے بولی تھیں۔ اس کے گھر کا لون خوبصورتی سے سجا تھا، جو بھی تھا جتنی تیاری ہو سکی وہ کر چکے تھے۔ بیوٹیشن نے اسے ہلکا پھلکا تیار کر دیا تھا، سوگواریت رگو وپے سرایت کیے تھی۔ کچھ مانگو آپ سے دیں گے مجھے؟ ایک امید بھری نظر سے سرخ چیزی کی اور سے
چند گواہان اور نکاح خوان کے ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ وہ نظریں چرا رہے تھے کہ اس لمحے وہ اس کے ساتھ بیٹھے تھے، پر دماغی طور پر اس کے روشن مستقبل کے تانے بانے بن رہے تھے۔ حالہ نور ولد زبیر صدیقی، آپ کا نکاح غازیان نیازی ولد حمدان نیازی سے 15 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ان کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے گھٹی سی آواز میں کہا، قبول ہے۔ آخری بار ادا کرتے آنسو رواں تھے تو آج آپ نے مجھے پرایا کر دیا۔ میرے آنسو بھی کام نہیں آئے۔ وہ اس کو ساتھ لگائے تھے پر وہ بے تاثر ہی رہی تھی۔ پلیز میں آپ کو سب سمجھا دوں گا، ابھی یہاں کوئی بھی تماشا نہیں کرے ماما، وہ قدرے آہستہ آواز میں مبارک وصول کرتے سمجھاتے بولا تھا۔ ملیحہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا نور کے گھر لایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ وہ اس کے کزن کا معاملہ بتایا کہ وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ نکاح کر رہا ہے۔ حمدان سے سامنا نہیں ہوا تھا ابھی، یا وہ جان بوجھ کر سامنے نہیں آئے تھے۔ اس کی بات ذہن میں آتے دل تکلیف سے دھرا تھا۔ پورا گھر ویران تھا۔ نور رخصت ہو گئی تھی۔ ایک چیز مانگوں آپ سے؟ آج نور بابا سے جو بھی مانگے گی دوں گا میں۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بابا، بس یہ نکاح نہیں کریں۔ اگر آج نکاح ہوا تو نور آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ وہ کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی، کبھی بھی۔ زبیر نے بند ہوتی آنکھوں سے تکلیف سے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس وقت وہ اس کے روم میں تھی۔ جب چند ثانیے پہلے کے لمحات یاد آئے، وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، وہ بیک سیٹ پر تھی۔ فرنٹ مرر سے اس کی نظریں خود پر مرکوز پاتے بھی وہ جھکے سر سے انجان تھی، جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ رخصتی کے وقت ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہیں نکلا، جبکہ زبیر اس کو ساتھ لگاتے روئے تھے۔ سنسان سا گھر تھا جہاں کوئی بھی تیاری نہیں تھی۔ ملیحہ نے اپنا سرسری سا تعارف کراتے فی الحال اسے اس کے روم میں چھوڑا تھا، کیونکہ غازیان نے ابھی انہوں نے تفصیل سے بات کرنی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اس کا پورا کمرہ سرخ پھولوں سے سجا تھا۔ وہ اس کی سوچ پر احتجاجی انداز میں سب دیکھ رہی تھی۔ سفید بیڈ شیٹ سے بکھرے پھول مٹھی میں لیے تھے۔ جتنا رونا تھا وہ کل سے رو چکی تھی، بس اب وہ بے تاثر تھی۔ خوابناک ماحول۔ بیڈ کے درمیان گولڈن شرارہ پھیلائے بیٹھی ایک اجڑی دلہن اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور دولہا لاپتہ تھا۔ میں کیوں ایسے بیٹھی ہوں اس کے انتظار میں؟ ابھی وہ اٹھتی جب کوئی عورت اس کے روم میں آئی تھی۔ ملیحہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ گولڈن شرارے میں ملبوس کم عمر سی خوبصورتی میں اپنے بیٹے کے مقابلے کی لگی، پر چہرہ تو بالکل بھی کھلا نہیں تھا۔ میرا بیٹا تمہیں پسند کرتا ہے، کہاں ہوئی پہلی ملاقات؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے بولی۔ تو یہ رچائی تھی اس نے جھوٹی کہانی، اپنی ماں کو اس کی حقیقت نہیں بتائی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آنٹی۔ آپ جانتی ہیں انکل حمدان نے اور آپ کے بیٹے نے زبردستی کی ہے۔ اس نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ نکاح میں؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، وہ بے تاثر بولی تھی۔ ملیحہ کا اسے کنگن پہناتا ہاتھ تھم چکا تھا۔ زبردستی کی ہے؟ اس نے وہ باہر آ گئی تھی۔ میں ایسے تمہاری شادی تو نہیں چاہتی تھی۔ تمہارا باپ شامل تھا اس میں، ماں کی کوئی ویلیو نہیں، بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ سب تمہارے باپ کا کھیل تھا۔ کیا سمجھتا ہے وہ شخص مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گا؟ وہ اس کے روم سے غضبناک تیوروں سے باہر نکلی تھی۔ وہ ابھی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ رخصتی اس کے کزن کی وجہ سے جلدی ہو گئی تھی تاکہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کرے۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کوئی ہنگامہ ہو۔ وہ تو ان کی باتوں پر ہی صدمے میں تھا۔ آخر ثابت کر دیا تم نے اپنے باپ پر ہو۔ زبردستی نکاح کیا اس لڑکی سے، وہ ناخوش ہے۔ غازیان اس انکشاف پر حیرت زدہ تھا۔ ابھی مزید کوئی بات ہوتی کہ روم سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ پاگل ہے وہ لڑکی؟ وہ پریشان ہوئی تھیں۔ ریسٹ کریں آپ، میں دیکھتا ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ ملیحہ کو لگا تھا اس کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ عجیب شادی تھی یہ۔ وہ لاؤنج میں ششدر کھڑی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ توڑ دیا سب یا کچھ رہتا ہے؟ اپنی پشت پر وہی سرد آواز محسوس کرتے دل دھک سے رہ گیا تھا۔ توڑ دیا سب کچھ یا کچھ رہتا ہے؟ خوابناک ماحول میں اس کی موجودگی پاتے وہ اپنی جگہ منجمد سی ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آنکھ کے کنارے پر آیا تھا۔ وہ اب ڈریسر کے سامنے تھی، بلیزر اتارے بیڈ پر رکھتے، شرٹ کے کف لنکس کھولتے موڑے وہ ہمت جمع کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنی پشت پر جمے محسوس کرتے وہ چاہتا تھا وہ کچھ تو بولے، پر وہ لب سے تھی۔ کیا ساری رات ایسے ہی رہنا ہے؟ جوڑے سے نکلے
بکھرے بالوں سمیت بھاری سرخ کامدار کندھے سے ڈھلے دوپٹے اور گولڈن شرارے میں ملبوس ایک جگہ ہی کھڑے دیکھا۔ زمین پر بکھرے اپنے پرفیومز، جیلز، کریمز اور باقی چیزیں سمیٹتے نارمل لہجے میں بولا تھا۔ بکھرے واز کے ٹکڑے ڈسٹ بین کی نظر کرتے ساری پھولوں کی لڑیاں بیڈ سے ایک جانب کو ہٹائی تھی۔ اس کی جویلری میں بس نیکلس اور ایک نیچے گرا ایئر رنگ گرا پڑا تھا۔ ڈریسر کے ڈرا میں رکھتے وہ اب اس کے قریب گیا تھا۔ غور کیا، ایک ایئر رنگ کان کے لو سرخ کیے تھے جسے اس نے ضرور نوچتے علیحدہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پورے چہرے سے ہلکا پھیلا مٹا میک اپ اس کے چہرے کی پوری طرح بگاڑے تھا۔ پھیلے کاجل والی سرخ انگارہ بنی آنکھیں خود پر ظلم کرنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اوکے اسٹاپ دس آل، چینج کرو۔ نظریں چراتے وارڈروب کھولتے اپنی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تمہارا سامان کل وارڈروب میں سیٹ کریں گے، ابھی اس سے گزارا کر لو۔ اس کا سوٹ کیس شاید لاؤنج میں ہی تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھاتے نارمل انداز میں بولا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ کیوں اتنا اچھا بن رہا ہے؟ وہ اضطراب میں تھی۔ بس اب اوقات پر آؤ۔ وہ کپڑے دور اچھالتے بھیپری تھی۔ کیا؟ وہ اپنے کپڑے لیتے حیران تھا۔ جس مقصد کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو میں انجان نہیں ہوں، نہ ہی بچی ہوں میں۔ جب اپنا دوپٹہ خود سے دور اچھالا تھا تم بھی اپنی ہوس پوری کر لو۔ وہ خود کو بکھیرتے اس کے سراپا امتحان بڑی کری تھی۔ غازیان نے سختی سے مٹھی بھیجتے نیچے جھکتے ایک جھٹکے میں اس کے قریب قدم بڑھائے تھے۔ وہ اب اس کے قریب تر تھا۔ روم میں تازہ سرخ گلابوں اور اس کے وجود سے اٹھتی مہک سے یکدم خوف وجود میں سرایت کیے تھا۔ اس کے لیے تمہیں میرا وہاں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ وہ سرخ پھولوں سے سجے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ بیوی سے محبت کی جاتی ہے، ہوس نہیں۔ وہ اب اس کا پھینکا دوپٹہ اس کے قریب لاتے سر پر اڑایا تھا۔ وہ پورا استحقاق رکھنے کے باوجود بھی اس سے مسلسل نظریں چرا رہا تھا۔ واش روم سامنے ہے۔ وہ ہاتھ سے اشارہ دیتے اس کا خوف محسوس کرتے پیچھے ہوا تھا۔ وہ مضبوط بننے کی مکس کوشش میں تھی۔ اب تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہمدردی جتائی ہے، ضبط کیے زہر خند لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ وہ پلٹا تھا اور اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ خاموش ساکن ماحول میں اگر وہ اس کے قریب ہوتی تو محسوس کر جاتی وہ کس کیفیت میں ہے۔ صرف مسز غازیان سے اس کو روم کے اندر بنے دوسرے روم میں گم ہوتا دیکھ چند لمحوں بعد اس کی بات سوچتے وہ بستر پر بیٹھتے سر دونوں ہاتھوں میں تھام چکی تھی۔ وہ اس کی ہلکی سسکیاں بواز میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اندر وہ دروازے سے ٹیک لگائی تھی۔ نہیں کر سکتا میں یہ مشکل ہے غازیان، یہ مشکل ہے۔ یہ لڑکی اپنی باتوں سے مزید مشکل بنا رہی ہے میرے لیے۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کرب سے آنکھیں میچے تھا۔ ماما مجھے لے جائیں ساتھ، بابا نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، مجھے ایک غیر کے حوالے کر دیا، مجھے نہیں رہنا زندہ۔ وہ مزید پھینک ہو رہی تھی۔ میرا سانس اس لمحے اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ دل مسل رہی تھی، دماغ کو سکون چاہیے تھا۔ میڈیسن کہاں؟ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے سائڈ ٹیبل اور ڈریسر کے سامنے دراز الٹتے پلٹتے اب پاگل ہو رہی تھی۔ وہ ساری آوازیں اندر محسوس کر رہا تھا۔ آئی ول کل یو، تم نے بابا کو بتایا نا؟ میری میڈیسن واپس دو مجھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس جانب جاتے دروازہ پٹکتے چیختی چلا رہی تھی۔ غازیان میں ہمت نہیں تھی اس کا سامنا کرے۔ وہ بس بے حس و حرکت اندر تھا۔ دروازہ کھولو پلیز، مجھے دے دو۔ وہ بری طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ کھول دو، میں مر جاؤں گی۔ کہاں ہے میری میڈیسن؟ یکدم آواز بند ہوئی تھی، ویسے ہی اس کی جان مٹھی میں آئی تھی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ گزرنے کے بعد وہ دھڑکتے دل سے لاک کھولتے باہر آیا تھا۔ وہ سامنے اوندے منہ فرش پر پڑی تھی۔ سماب اس کے لب پھڑپڑائے سے تھے۔ وہ میکانیکی انداز میں فرش پر جھکا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے اب بالکل بیگانی سی تھی۔ اس وقت اس مضبوط مرد میں ہمت نہیں تھی اسے سیدھا کر سکے۔ وہ خود عجیب سی کشمکش میں تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کانپتے ہاتھ سے اس کو سیدھا کیا تھا۔ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، آئی پرومس۔ اور پھر پوری ہمت جٹائی اس کے نازک وجود کو اپنی بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ بیڈ پر اس کی سائیڈ پر ڈالتے وہ اس کے قریب تھا، اتنا قریب کہ اب اس کی بے ہوشی میں لی جانے والی ہچکیاں اسے محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار وہ جھکا تھا۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے تو صبح ہوتی تھی۔ ناشتے کے ٹیبل پر بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ زبیر نے ہمت جمع کرتے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے وہ اس سے بری طرح ناراض ہے لیکن وہ اسے منا لیں گے۔
وہ انہیں دیکھتے ہی خوش ہو جائے گی، یہ بات انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ جاگنگ سے واپس آیا تھا جب گھر میں اپنی ماں اور باپ کو کتنے سالوں بعد روبرو پایا تھا۔ میرے بیٹے کی شادی ایک پاگل لڑکی سے کرائی، ساری رات وہ توڑ پھوڑ کرتی رہی۔ ایسی کیا کمی تھی اس میں تم نے اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہا؟ ہمدان نے آزی میرے بیٹے کو ورگلایا۔ کیا برائی ہے اس بچی میں؟ کم از کم آپ سے سمجھدار ہے اور میرا بیٹا بھی خوش ہی رہے گا اس کے ساتھ۔ ایک عرصے بعد وہ سامنے تھی، وہ بالکل نہ بدلی تھی، بس بالوں میں ہلکی سی سفیدی تھی۔ ابھی مزید بحث کرتی کہ گارڈ نے جسٹس زبیر کی آمد کا پتہ دیا تھا۔ پلیز آپ دونوں تحمل کا مظاہرہ کریں، فادر ان لا کے سامنے مما لحاظ کر لیجیے گا۔ غازیان ان کی گفتگو سے جو لاپرواہی سے کچن میں کھڑا پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائے خود کو نارمل کیے تھا، اس کو اب درمیان میں بولنا ہی پڑا تھا۔ وہ سو رہی ہے، ابھی میں جگا دیتا ہوں۔ غازیان ملنے کے بعد روم میں جا چکا تھا۔ وہ ملنے آئے تھے نور سے۔ ملیحہ تو پہلو بدل رہی تھی، البتہ ہمدان مہمان نوازی کے آداب نبھا رہے تھے۔ گلاس وال سے سارے پردے ہٹائے تھے، سورج کی کرنیں مسلسل چہرے پر پڑے، اس کی آنکھیں اب چندیاسی گئی تھیں۔ وہ ویسے ہی دکھتی آنکھوں سے پڑی رہی تھی، پر اس سب میں بھی خود پر مرکوز نظریں محسوس ہوئی تھیں۔ گڈ مارننگ، کسی کی غمگین سرگوشی کان میں محسوس کرتے اب سوجی ہوئی دکھتی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کو ٹریک سوٹ پر خود پر جھکا پا کر وہ چیختی جب وہ اس کی پھیلی لپسٹک والے ہونٹوں پر ہاتھ جما گیا تھا۔ باہر میرے فادر ان لا اور تمہارے ساس سسر کیا سوچیں گے؟ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور نہیں۔ رات میں وہ اس سے دور جا رہا تھا پر اپنے فیصلے پر ڈگمگا رہا تھا۔ جب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی اس میں، پھر وہ یہ سوچ کیوں لایا؟ وہ رات کی نسبت کچھ فیصلے کرتے اب بدلا تھا۔ اگلی نظر خود کے وجود پر تھی۔ وہ نظریں جھکاتے شرم اور غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ سامنے سنگل صوفے پر اپنا شرارہ پڑا دیکھا تھا۔ تم نے میرے کپڑے؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ گھٹنوں میں سر دیے اب پھر سے تیزی سے رو رہی تھی۔ میں اس سے زیادہ کا حق رکھتا ہوں، تم بھول رہی ہو نکاح میں ہو میرے۔ وہ نظر انداز کیے وارڈروب سے کپڑے لے رہا تھا۔ وہ واش روم سے فریش سا باہر آیا اور وہ ویسے ہی ماتم کنا تھی۔ اٹھو، وہ نرمی سے بولا تھا۔ مجھے نہیں اٹھنا، سنا تم نے؟ وہ ویسے ہی پوزیشن میں چیخی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ ساتھ شاور لیں یا خود ہی لے رہی ہو؟ ویسے مجھے دوبارہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ واش روم کے باہر کھڑے ہوتے وہ اس کی جان ہوا کرتے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی اسٹرینجر! وہ اس کی شرٹ سینے میں دبوچتے بری طرح چیخی تھی۔ اس کے گیلے بالوں کے قطرے چہرے پر محسوس کرتے اس کو مزید غصہ دلا رہے تھے۔ غازیان کے لب مسکرائے تھے۔ مجھے پہچانتے ہوئے بھی اس کا انجان بننا، واللہ غضب تھا۔ اس کو واش روم کے اندر اتارتے وہ دروازہ بند کرتے باہر نکلا تھا۔ وہ اذیت ناک نظروں سے دیکھتے بمشکل اس کے لمبے ٹراؤزر میں سنبھلتے قدموں سے کھڑی ہوئی تھی۔ میری اسائنمنٹ میں ہیلپ کر دو کچھ۔ تم سگریٹ پی رہے ہو؟ وہ لان کی بیک سائڈ پر تھی۔ دھواں اور اسمیل محسوس کرتے اس کی باقی بات تو منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ فوری چپل کے نیچے مسلتا شرمندہ ہوا تھا۔ اذہان بڑی مما کو پتہ چلا تو کتنا دکھ ہوگا انہیں۔ سگریٹ شروعات ہوتی ہے یہیں سے، نشے کی لت لگتی ہے۔ ہمارے گھر کوئی سگریٹ نہیں پیتا اور تم؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ بس کرو ری، دماغ نہیں خراب کرو، ورڈ ہی پکڑ لی، ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہو۔ سگریٹ نہیں پھینک دی نا، اب دماغ نہیں خراب کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں چلاتے باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ اس کا رویہ سوچتے حیران تھی۔ وہ اذہان کا رویہ سوچتے حیران سی تھی۔ عشق میں دھوکہ ملا ہے تبھی چرسی بن رہا ہے، دوبارہ پیتے دیکھا تو بیت جان سمیت بڑے بابا کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ نیٹ پر اسائنمنٹ کا ٹاپک سرچ کرتے اب دھیان بٹا چکی تھی۔ تم اب اس کیس سے واڈرا کر دو بس اذہان، ہمیں نہیں کسی جھنجٹ میں پڑنا۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ ہاں، دھمکی بھرے لیٹر آ رہے ہیں، مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں۔ وہ فیکٹری میں دن دہاڑے ڈرا دھمکا کر گئے ہیں، اور کیا ہونا ہے؟ تمہیں یہ نارمل بات لگ رہی ہے؟ وہ اسٹڈی روم میں تھے جہاں وہ اذہان کے آج کل چلنے والے کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔
کل فائل ہیئرنگ ہے، پھر سب نارمل ہوگا۔ میں نے فیس لی ہے، ایسے کوائٹ کیسے کروں؟ وہ مقصد خالی خولی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ ان کے قریب گیا تھا۔ جب خود باپ بنو گی نا، اندازہ ہوگا باپ کی پریشانی کا۔ سکندر اس کو نظر انداز کرتے بولے تھے، جب تک آپ کی دعائیں ہیں نا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو تم باز نہیں آ رہے؟ یار فیس لی ہے آپ کے بیٹے نے، کیسے بیچ راستے دامن بچا لے؟ ویسے بھی سارے ثبوت ان کے خلاف ہیں، وہ پکا اندر ہی جائے گا۔ وہ تسلی دیتے اٹھا تھا، جبکہ وہ دعا عافیت مانگتے ابھی بھی پریشان تھے۔ وہ سبز دوپٹے کے حالے میں لپٹی سامنے بیٹھی کاؤچ سے ٹیک لگائی تھی۔ پڑھ بھی لیا کرو، ہر وقت موبائل، یہ نہ ہو اس سیمسٹر میں اڑی ہو۔ وہ اس کو موبائل میں بیزی دیکھ سامنے کاؤچ پر نیم دراز ہوتے بولا تھا۔ اس کی موجودگی میں اب وہ بری طرح سٹپٹا رہی تھی۔ وہ فون پر اسائنمنٹ کے پوائنٹ سرچ کر رہی تھی، اور اس کا الزام یہاں تک پڑھ کر ہی پہنچی ہوں۔ خود تو جیسے ٹاپر تھا نا، آخری جملہ منہ میں ہی دبایا تھا۔ گریجویشن میں ٹاپ تھا میرا۔ وہ اس کو سوچتے دیکھ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، ہائے یہ سوچ بھی پڑھ لیتا ہے۔ وہ لب دباتے اب اس کی گہری نظروں میں مزید نہیں دیکھ پائی تھی۔ سب کی نہیں، صرف تمہاری۔ دل نارمل رفتار سے تیز تھا۔ ٹھیک 4 دن بعد نکاح تھا۔ اس کی نظروں کی چمک کے ساتھ حرکتیں بھی مشکوک تھیں، میری پاکیزہ سوچوں میں خلل ڈالتی ہے۔ تیری چند لمحوں کی جھوٹی محبت، یہ شعر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ نکاح میں سیم ڈریس کریں؟ یہ دیکھو میں نے ڈریس سلیکٹ کیا ہے ہم دونوں کا، کیسا ہے بتاؤ؟ ریحا بھاگ کر اس کو دورہ پڑنے والا ہے۔ وہ اس کو خود کے قریب ہوتا دیکھ بری طرح لب کچل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب ہوتا، سیل فون وہیں کاؤچ پر چھوڑے تیزی سے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ آہان نے مسکراہٹ ضبط کرتے فون میں اپنے کورٹ کے ڈاکومنٹس کا فولڈر بند کیا تھا۔ کیسی فیلنگ آ رہی ہے ہار کے؟ وہ کورٹ سے باہر نکلتے مخالف پارٹی کے وکیل اور اس کے خون خوار نظروں سے گھورتے شخص کو دیکھتے تپاتے بولا تھا، دیکھ لوں گا تجھے، بہت ہوا، ہوا میں اڑ رہے ہو نا؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا، اگر مجھے یا میری فیملی کو ذرا سا نقصان پہنچایا تو سب سے پہلے شک کے دائرے میں تم لوگ جاؤ گے، لہٰذا کچھ بھی برا کرنے سے پہلے اپنی خیریت کے بارے میں سوچ لینا۔ ایک تو سسرال جا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ تم لوگ مفتے میں سلاخوں کے پیچھے ہو۔ وہ آنکھ مالتے اپنی گاڑی کی جانب جاتے ان کے وجود کو آگ لگاتے چل بنا تھا۔ وہ شکستہ حال لوٹے تھے، وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ گھر کے دروازے پر بمشکل پہنچے تھے، دل بند ہونے کے قریب تھا۔ بابا میں شادی نہیں کروں گی، اب دیکھ لینا، آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اگر کبھی کر بھی تو اسے گھر داماد بننا پڑے گا۔ سنسان گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ میں نے تمہاری زندگی کے لیے یہ فیصلہ لیا تھا نور، کیا یہ میرے لیے آسان تھا؟ ایک باپ کے لیے بھی مشکل تھا یہ۔ وہ ان سے ملنے ہی نہیں آئی تھی۔ زبیر کو لگ رہا تھا وہ اپنی زندگی ہار رہے ہیں، دل پر جیسے منو بوجھ تھا۔ آنسو آنکھ سے بہتے پلکوں کے کوشے نم کر رہے تھے۔ وہ شاور لے کر اس کے کپڑوں میں ہی واپس آئی تھی۔ کئی لمحے وہ واش روم میں ہی بند رہی تھی۔ شاور کے نیچے اس کی حرکت پر جلتے دل کو سکون ملنے کی بجائے آگ لگ رہی تھی۔ تم میرے وجود کے سارے زخموں کو جان گئے، میں تو خود کا سامنا نہیں کر پاتی۔ آنسو کو راستے کی تلاش میں پر پانی کی تیز بوندوں میں وہ گم سے ہو گئے تھے۔ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے کسی کو آگاہ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کی ہر چیز میں اب حقدار ہے۔ صد شکر کیا تھا روم میں داخل ہوتے اس کا سوٹ کیس پڑا تھا اور وہ خود نہیں تھا۔ فوری سے دروازہ لاک کیا تھا۔ چینج کرتے مرر میں خود کو دیکھا تھا۔ عرصے بعد وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں کے پپوٹے سوجے تھے۔ انٹچ دلہن اپنے شوہر کے لیے حور کا درجہ رکھتی ہے، تم کیا درجہ رکھتی ہو حالہ نور؟ خود کو دیکھتے وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ وہ بے حس و حرکت جب روم سے باہر آتے ٹھٹکا تھا۔ بلیو شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ دوپٹے سے نڈار کھڑی تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس کے پیچھے تھے۔ مرر میں اب دونوں کا عکس تھا۔ میرے لب اس کے تقدس میں ہلتے نہیں، اسے کہو میری آنکھوں میں اظہار محبت دیکھے۔ وہ اس کے کان کی لو پر جھکتے شیشے میں جھلکتے اس کے ہلکے نم چہرے کو دیکھتے بولا تھا،
میرے قریب آنے سے تمہیں فرق نہیں پڑا؟ حالانکہ پہلی رات کی دلہن کو تو شرما جانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے نم بالوں سے ٹپکتی بوندیں دیکھتے نظروں کا زاویہ زبردستی موڑ چکا تھا، ورنہ تو اسحاق غالب آ رہے تھے۔ میرے وجود پر لگے زخم دیکھنے کے بعد بھی آپ اتنے نارمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے انتظار ہے اس لمحے کا جب آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ غازیان نے اس کی جلتی آنکھوں کے بعد سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ رات کی حرکت پر خوفزدہ تھی یا جھجکی تھی، وہ نہیں جان پایا تھا۔ میری وارڈروب کا ایک حصہ ہمیشہ تمہارے لیے خالی ہے، اس نے کچھ باور کرایا تھا۔ تمہارے بابا تم سے ملنے آئے ہیں؟ وہ دراز سے وائلٹ اور کیز لیتے پیچھے ہوا۔ نہیں ملنا مجھے ان سے کہہ دینا۔ وہ زہر خند ہوئی تھی۔ غازیان لب بھیج کے رہ گیا تھا۔